جب نبی علیہ السلام پر پہلی مرتبہ وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خوف تھا، چونکہ ایک نیا کام تھا نا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوف زدہ تھے۔ چنانچہ آپ کانپ رہے تھے، گھر آئے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اتنا غمزدہ ہو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، یعنی مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں اس بوجھ کو اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا، کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اب بیوی نے اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اور اس سے آگے دلیل پوچھی گئی کہ کیوں رسوا نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل القلب، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، وتقرئ الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور نیک کاموں میں یا مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہی صفات سیدنا صدیق اکبر عنہ کے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کفار نے مسلمانوں کا رہنا تنگ کر دیا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ صدیق اکبر عنہ حبشہ ہجرت کی نیت سے مکہ مکرمہ سے چل پڑے۔ سرداران قریش میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عبد الدغنہ، پکا کافر تھا، مشرک تھا، مگر اخلاق کا اچھا تھا۔ اس نے ابوبکر صدیق عنہ کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مکہ والے مجھے رہنے نہیں دیتے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا لا یخرج ولا یخرج، نہ آپ جا سکتے ہیں نہ آپ کو جانے دیا جائے گا۔ تو پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی قائم کرتے ہیں، مہمانوں کا خیال کرتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جو صفات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بیان کی تھی، وہی صفات ایک کافر نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیان کی۔ اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی، کہ اخلاق و کردار میں انسان بالکل مشابہت پالے۔ محبت و پیار سے رہو تو دیکھو کتنے بڑے بڑے انعام ملیں گے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی عمر طویل کر دی جاتی ہے، رزق کھلا کر دیا جاتا ہے، اور بری موت سے بندے کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہے میرا حساب آسان ہو اور میں جلدی سے جنت میں داخل ہو جاؤں، جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن میرا حساب آسان ہو اور میں جلدی سے جنت میں داخل ہو جاؤں، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جو اس سے توڑے یہ اس سے جوڑے، یعنی جو اس سے دور ہونا چاہے بھائی بہن یہ اس کو قریب کرے، کوئی روٹھ جائے یہ اس کو منا لے، کوئی پریشان ہو تو یہ اس کی پریشانی کو ختم کرنے میں مدد کرے، تاکہ دل ایک دوسرے کے ساتھ اور نتھی ہو جائیں۔ فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اجھ سے جوڑ۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی اچھا رہے گا تو ہم اچھا رہیں گے، اگر برا ہوگا تو ہم بھی برے بنیں گے، یہ تو تجارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یعنی جو تجھ سے دور ہونا چاہے تو اس کو اپنی محبت پیار سے قریب کر لے۔ دوسرا فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے۔ لہذا بھائی بہنوں میں آپس میں اگر کسی نے مذاق کر دیا، زیادتی کر دی، دوسرے کا دل دکھا دیا، گو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر معاف کرنے والے کو چاہیے کہ جلدی معاف کر دے تاکہ اللہ کی رحمتوں سے اس کو حصہ نصیب ہو۔
اور تیسرا فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر دے۔ بہن بھائیوں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ چیز لایا تھا اس نے مجھے نہیں دی تھی تو میں اس کو کیوں دوں؟ فلاں موقع پہ دیکھیں اس نے کھلونا میں نے کھیلنے کے لیے مانگا تھا، کمپیوٹر کہا تھا کہ میں استعمال کرتا ہوں، اس نے مجھے نہیں دیا تھا، تو فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے۔ یہ دین اسلام کتنا پیارا ہے، شریعت کے اندر کیا حسن ہے کہ زندگی گزارنے کے اتنے بہترین اصول بتا دیے گئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، واحسن من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر۔ ان تین کاموں کے کرنے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کا حساب آسان ہوگا، جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہوگا۔ اب پہلی حدیث اور دوسری حدیث کو ملا کر اگر دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرے گا اللہ رب العزت دنیا میں اس کو لمبی عمر دیں گے، دنیا میں اس کو فراخ رزق عطا کریں گے، اور موت اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر عطا کریں گے، اور چوتھی بات کہ قیامت کی رسوائی سے بچائیں گے اور آسانی سے اس کو جنت میں داخل فرما دیں۔ تو یہ کیسا پیارا عمل ہے کہ جس ایک عمل کے کرنے پر انسان سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو نوجوان بچے بچیوں کو یہ احادیث سنا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کریں کہ آپس میں انہیں محبت پیار سے رہنا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ صلہ رحمی اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، یہ مل جل کر محبت پیار سے رہنا، صلہ رحمی، چونکہ عنوان آج گھر کے جھگڑوں کا ہے، لہذا اس میں نہ میاں بیوی کا نام آ رہا ہے، نہ پڑوسی کا، نہ کسی اور کا۔ صلہ رحمی تو تمام ان رشتوں میں شامل جو شریعت نے قرار دیے ہیں، لیکن عنوان کی وجہ سے چونکہ نوجوان بچوں کا تذکرہ چل رہا، انہی کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ صلہ رحمی اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ گھر کے لوگ اگر گناہگار بھی ہوں گے، صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو مال اور اولاد کی کثرت عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اگر کسی گھر کے لوگ گناہگار بھی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گی کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں ظاہر میں نماز کا اہتمام نہیں، رسم و رواج کی زندگی، لیکن مال بھی خوب ہوتا ہے، اولاد بھی خوب ہوتی ہے۔ وجہ کیا کہ آپس میں وہ محبت و پیار سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو مال میں بھی کثرت دے دیتا ہے، اولاد میں بھی کثرت دے دیتا ہے۔ تو سوچئے اگر گناہگار بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے دیتا ہے تو جو نیکوکار بن کر زندگی گزاریں گے اور صلہ رحمی کریں گے، پھر اللہ رب العزت کی کتنی برکتیں ان کو نصیب ہوں گی۔ دوسرا زاویہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان۔ عام طور پر دیکھا کہ ماں باپ اولاد کی تربیت چاہتے ہیں، ان کو روک ٹوک کرتے ہیں۔ نوجوان بچوں کو روک ٹوک بری لگتی ہے۔ ماں نے کہہ دیا بیٹی تم نے فلاں کے گھر نہیں جانا، حکمت ہوگی کوئی اس میں، اب بیٹی کو غصہ چڑھ گیا، امی تو پابندیاں ہی لگاتی رہتی ہے، باجی کو جانے دیتی ہے، مجھے کیوں نہیں جانے دیتی۔ ماں نے کہا کہ بیٹی تم دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی، کیا مصیبت ہے، امی گھر میں بھی آرام سے نہیں رہنے دیتی۔ تو بجائے اس کے کہ بچی یوں کہے کہ ہاں امی یہ اچھی عادت ہے مجھے اپنانی ہے، اس کو پابندیاں نظر آتی ہیں۔ جب نفس کے اندر انانیت ہوتی ہے تو اصلاح کی ہر بات بندے کو بری لگتی ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، جو سمجھائے وہی دشمن نظر آتا ہے۔ فون اٹھایا، ماں نے کہہ دیا بیٹی جب میں بھی ہوں تیرے بھائی بھی ہیں تو گھر میں دوسرے لوگ فون اٹھا لیں گے، آپ کیوں اٹھاتی ہو؟ اس پہ جھگڑا۔ ماں نے کہہ دیا کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کہ فلاں چیز کم ہے لے کے آؤ، ہر وقت مجھے ہی کام کہا جاتا ہے، مجھے سکون سے امی کھانا بھی نہیں کھانے دیتی۔ تو نوجوانوں کی تھنکنگ بھی عجیب ہوتی ہے۔ تو کئی مرتبہ تو روک ٹوک پہ ان کو دکھ ہوتا ہے، حالانکہ ماں باپ ان کے محسن ہوتے ہیں، وہ ان کو اچھی باتوں پہ روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ لہذا روک ٹوک سے دل کا تنگ ہونا یہ انتہائی بری بات ہے۔ روک ٹوک کو اپنے لیے بہتر سمجھیے۔ نوجوان بچے یہ سمجھیں کہ شکر ہے ہمارے قریب کوئی ایسا ہے کہ جو ہمیں
غلطی ہونے سے پہلے اس سے بچا لیتا ہے۔ ہر بندے کو تجربات کرنے کی ضرورت نہیں، زندگی کے نفع نقصان کے تجربے ہر کسی کو کرنے پڑیں تو مصیبتوں میں سے گزرنا پڑ جائے، ذلتیں اٹھانی پڑ جائیں، پریشانیاں سر پہ آ جائیں، ہر ایک کو نفع نقصان کے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ نے دھوپ پہ بال سفید نہیں کیے ہوتے، جو زندگی کے وہ تجربے کر چکے، اولاد کو چاہیے کہ بس ان سے فائدہ اٹھائے، ماں باپ کی بات کا لحاظ رکھے۔ اس لیے ماں باپ کی بات کو دھیان سے سننا اچھی عادت ہے، اور ان کی بات کو درمیان میں کاٹ دینا یہ انتہائی بری بات ہے۔ نوجوان بچوں کو یہ بھی دیکھا کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ مجھے ہر مشورے میں شامل کیا جائے، چونکہ ٹین ایجر ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی گھر کے مشورے میں میری بات ہی نہیں سنتے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں، یا چھوٹا کہتا ہے جی بڑے بھائی سے تو پوچھ لیتے ہیں، مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ عمر ہی ایسی ہے کہ اس عمر میں بندہ چاہتا ہے کہ یا تو میری بات مانی جائے، اگر مان لو تو بچے کے اندر احساس برتری آ جائے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ بس میری ہی بات مانی جاتی ہے، میں سپیریئر ہوں دوسروں سے، اور اگر نہ مانی جائے تو اس میں احساس کمتری آ جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار۔ تو دونوں باتیں عجیب، اس میں تحمل مزاجی کام آتی ہے کہ ماں باپ عقل مندی کے ساتھ بچے کو ڈیل کریں، نہ اس میں احساس برتری پیدا ہونے دیں، نہ اس میں احساس کمتری پیدا ہونے دیں، کیونکہ عمر ایسی ہے کہ فوراً غصہ آتا ہے، اور نوجوان بچوں کو جب غصہ آتا ہے تو لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی سیلاب آ گیا ہے، اسی وقت ایک دوسرے سے جدا ہونے کی باتیں کرتے ہیں، گھر سے نکل جانے کی بات کرتے ہیں، بس مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، ان کا غصہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اب ان نوجوان بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے پال پوس کر بڑا کیا، تو جواب ملے گا ماں باپ نے۔ بھائی ماں باپ کے ساتھ بڑے بہن بھائیوں کا بھی تو حصہ ہے، انہوں نے بھی تو ماں باپ کا ساتھ دیا، چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑی بہن ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے، رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں وہ مورل سپورٹ دیتے ہیں، خالہ پھپھو اور اس قسم کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کی مورل سپورٹ ہوتی ہے۔ تو بچے خود بخود پل کے جوان نہیں ہو جاتے، ان کے بڑے اور جوان ہونے میں قریب کے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جب چھوٹے تھے ہر کام میں محتاج تھے، تب آخر کسی نے تمہارا خیال رکھا نا؟ تمہاری ماں راتوں کو جاگتی تھی، اس نے بچپن میں ولادت کے بعد سلیپ لیس نائٹس گزاری کہ سال 2 سال تک بچے عام طور پہ راتوں کو جاگتے ہیں، روتے ہیں، ماں تھکی ہوئی بھی ہو تو اس کو بچے کی خاطر جاگنا پڑتا ہے۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تو ہم نے عجیب عادت دیکھی، اللہ کے فضل سے پورے دن وہ سوتے ہیں، اور جب رات ماں باپ کے سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ جاگتے ہیں۔ اور میں اپنے دوستوں کو اکثر یہی کہتا ہوں کہ بچوں کی برکت ہے کہ آپ کو بھی تہجد پڑھنی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ماں باپ نے بھی تو آخر جاگ کے راتیں گزاری نا زندگی کی، پہلے بچے کو کھلایا بعد میں ماں نے کھایا، پہلے بچے کو پلایا بعد میں بچے نے پیا، بعد میں ماں نے پیا، پہلے بچے کو سلایا اور بعد میں ماں جا کر سوئی، قربانی تھی نا اس کی۔ تو آخر اس قربانی کا کوئی ریٹرن ہونا چاہیے۔ کیا اتنا بھی اس ماں کا حق نہیں کہ وہ نوجوان بچے کو کوئی بات سمجھائے تو یہ اس کی بات کو تسلی سے سن لے؟ آج کل کے نوجوان تو بس ماں کو اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں، لحاظ ہی نہیں کرتے۔ آئیے دیکھیے شریعت نے کیا کہا۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ماں باپ دونوں کے ساتھ۔ گو کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا ماں۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں۔ تیسری مرتبہ کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا ہاں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ مطلب نکلا کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، مگر ماں کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ ماں نے تکلیف زیادہ اٹھائی ہوتی ہے۔ 1 سال تو اس نے پیٹ میں اٹھایا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سال اس نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے، ہر وقت بچے ہی میں مصروف ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے کی خادمہ، کوئی ڈیوٹی تھوڑا ہوتی ہے کہ 8 گھنٹے میں بچے کو اٹینڈ کروں گی اور پھر میں بری، نہیں، ماں باپ تو 24 گھنٹے اس کے لیے ہیں۔ بلکہ پہلے وقتوں میں جب آج کل کے ڈائپر نہیں ہوتے تھے اور بچے رات کو سوئے ہوئے سردی کے موسم میں اپنے بستر پر پیشاب کر دیتے تھے، تو ہم نے ایسی مثالیں بھی سنی
کہ ماں بچے کو خشک بستر پر لٹا دیتی تھی اور گیلے بستر پر خود لیٹ جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ایک بچی نے نیت کر لی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں اس کو ہمیشہ باوضو دودھ پلاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے جو اس بچی کو دیکھا، اتنا مجاہدہ، حیران رہ گئے، اس لیے کہ مدر فیڈنگ خود کرتی ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ باوضو پلاؤں گی۔ اب ہر وقت تو وضو نہیں رہتا، چلو دن میں تو گزارا ہو جاتا ہے، سردی کی راتوں میں بچے کو دودھ پلایا اور پلا کے وہ بیچاری لیٹی، اور 5 منٹ اس کی آنکھ لگی کہ بچہ پھر رونے لگا۔ اب گرم بستر میں سے اٹھ کے وہ جائے اور باتھ روم میں وضو کر کے پھر آ کے پلا رہی ہے، پھر بچے کو فیڈ دی، اور ابھی آدھا گھنٹہ بچہ نہیں سویا تھا کہ پھر رونا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، بچی کو پھر وضو کے لیے جانا پڑا۔ ایک رات میں وہ بچی 15 دفعہ جا کر وضو کر کے آتی۔ سوچیں وہ بچی رات کو کیا سوتی ہوگی۔ سفر میں بچہ رو رہا ہے اور بچی کا اس وقت وضو نہیں، اب جی کہیں وضو کی جگہ تلاش کرو۔ اب بچی کے لیے سفر میں وضو کی جگہ کتنا مشکل کام، کس جتن سے اس نے اپنے اس بیٹے کو دودھ پلایا، یہی سوچ سوچ کے مجھے حیرت ہوتی ہے، اور دل کہتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے جو ماں کا یہ مقام بتایا، یہ اس ماں کا حق بنتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر کے اندر بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، شب قدر میں بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمایا کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اپنی ماں سے دعا کروا لو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری ماں تو فوت ہو چکی۔ فرمایا، جاؤ تمہاری خالہ ہے کہ جی وہ زندہ ہے۔ فرمایا، جاؤ خالہ سے دعا کروا لو، اللہ تمہارے بڑے گناہ کو بخش دیں گے۔ سوچئے، جب کبیرہ گناہوں کو اللہ ماں کے ہاتھ اٹھنے پر معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں ماں کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے جو شخص اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اس کی آنے والی اولاد کل اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گی۔ یہ ہے عدل کا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو نوجوان بچے بچیاں آج اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گی، کل جب ان کی شادیاں ہوں گی اور خود ماں باپ بنیں گے، اللہ ان کو بھی فرما بردار اولاد عطا فرمائیں گے۔ کیا مزے کی بات ہے۔ تو اس لیے نوجوان بچے بچیوں کو چاہیے کہ خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کریں، تاکہ ان کی اولاد ان کو راضی کرے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ ماں باپ اگر فوت ہو جائیں تو بندے کو چاہیے کہ جو ماں باپ کے تعلق والے تھے، انسان ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے، میں اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکا، فوت ہو گئی، تو بھائی اب آپ اپنی خالہوں کی خدمت کرو۔ جی خالہ بھی کوئی نہیں، تو بھائی ماں جن سے تعلق رکھتی تھی، جن کو وہ اپنے قریب سمجھتی تھی، اگر ان کا اکرام کرو گے تو تمہیں اپنی والدہ کا اکرام کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے سفر پر نکلے، بارش ہو گئی تو اس سے بچنے کے لیے وہ غار کے اندر چلے گئے۔ بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان جو تھی وہ گری اور غار کے منہ کے اوپر آ گئی۔ اتنی وزنی تھی کہ تینوں نے مل کر زور لگایا مگر وہ ہلتی نہیں تھی۔ اب کوئی وہاں تھا ہی نہیں جو ان کی مدد کرے۔ تینوں زور لگا لگا کے جب تھک گئے، عاجز آ گئے، تو اب ان کو موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگ گئی کہ غار کا منہ بند ہے، ہم بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ کر یہیں مر جائیں گے۔ اس وقت انہوں نے سوچا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی اپنے عمل پیش کرو کہ جن عملوں کو قبول کر کے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے، جن میں سے ایک نے یہ کہا، میں بکریاں چراتا تھا اور جب گھر واپس آتا تو میں اپنی والدہ کو دودھ دیا کرتا تھا۔ ایک رات جب میں آیا تو والدہ سو چکی تھی، میں دودھ لے کر کھڑا رہا کہ والدہ کی آنکھ کھلے گی تو میں دودھ دوں گا۔ اللہ وہ پوری رات سوئی رہی، ان کی آنکھ نہیں کھلی،
اور میں پوری رات ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کے انتظار کرتا رہا۔ میرے اللہ، اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند ہے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دیجئے۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے تیسرا حصہ غار کا جو منہ تھا اس کو کھول دیا۔ پھر دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ ایک کزن تھی، میرا اس کے ساتھ نفسانی شیطانی شہوانی تعلق تھا، میں نے کسی ہیلے بہانے سے اس کو زنا پر آمادہ کر لیا۔ جب میں زنا کرنے لگا تو اس وقت اس نے مجھے کہا کہ تم اللہ کی مہر کو کیوں توڑتے ہو؟ جو چیز شریعت میں تمہارے لیے حرام ہے تم اس کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ اس کی بات میرے دل پر ایسی بیٹھ گئی کہ موقع کے باوجود میں نے اس کو بھیج دیا اور اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس عمل کو اللہ قبول کر لے۔ چنانچہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 1/3 اور غار کا منہ کھول دیا۔ پھر تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ میں نے بکریاں پالی، میرا ایک پارٹنر تھا، کچھ عرصے کے بعد چلا گیا، میں نے اس کے مال کو اسی طرح بڑھاتا رہا۔ کئی سالوں کے بعد جب وہ آیا اور اس نے مانگا تو میں نے اس کا پورا مال اسے دے دیا۔ جو حیران ہو گیا وہ، اے اللہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا، اگر عمل پسند ہے تو ہمیں نجات دیجئے۔ تو وہ چٹان منہ سے ہٹ گئی اور اللہ رب العزت نے تینوں کو اس مصیبت سے نجات عطا کر دی۔ اب یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ان اعمال میں سے ہے کہ جن اعمال کا واسطہ دیا جائے اللہ بندے کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچا دیتے ہیں۔ اس لیے نوجوان بچوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کے ساتھ پلنگ اور چارپائی والا معاملہ نہ کریں کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دی، ذرا سی بات پہ ڈانٹ پلا دی۔ وہ بھی ان کو انسان سمجھیں، ان کی بات کو سنیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ زبردستی اپنی رائے بچوں پہ ٹھونسنے کی بجائے ان بچوں کو سمجھانا چاہیے، نفع نقصان بتانا چاہیے، تاکہ بچے اپنی خوشی کے ساتھ ایک کام کو کر رہے ہوں۔ تو ماں باپ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے اور اولاد کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب اگر بالفرض ماں باپ خیال نہیں کر پاتے تو کیا نوجوانوں کو بھی پھر خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ نے اگر خیال نہ بھی رکھا تمہیں اجر تب ملے گا جب تم پھر بھی ان کی خدمت کرو گے۔ حیرت کی بات ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ اگر کافر ہیں اور مشرک ہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تم اس دنیا میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھائی کا معاملہ کر لو۔ تو کافر اور مشرک ماں باپ کے ساتھ اگر اچھائی کا حکم، تو جو ایمان والے ماں باپ ہیں جنہوں نے بچے کو چھوٹی عمر میں کلمے کی نعمت دے دی، ان کے ساتھ اچھائی کرنا اللہ کو کتنا پیارا ہوگا۔ لہذا اگر بہن بھائی آپس میں محبت و پیار سے رہیں، اولاد ماں باپ کے ساتھ محبت و پیار سے رہے، ان کی خدمت کرے، تو گھر پھر ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں عزتیں بھی دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، رزق میں برکتیں، اولاد میں برکتیں، موت بھی آتی ہے تو ایمان پر، اور آخرت میں بھی حساب آسان اور جنت میں جانا آسان۔ تو اس عمل پر دیکھیے اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے قریب کے ایک دیہات میں ایک واقعہ پیش آیا جو سنا کر یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے۔ امید ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں گے۔ دیہاتی علاقے میں بوڑھے ماں باپ تھے، اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا کر دی۔ بچے کو انہوں نے پڑھایا، بچہ ذہین تھا، حتیٰ کہ وہ بچہ پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا۔ اب جب وہ انجینئر بنا تو شہر کے اندر اس کو بڑی اچھی نوکری مل گئی، کوٹھی مل گئی، کار مل گئی۔ اس نے ماں باپ کو کہا کہ جی آئیں میرے ساتھ شہر میں رہیں۔ ماں باپ چونکہ دیہات میں رہنے کے عادی تھے، رشتہ داریاں وہیں تھیں اور آزاد ماحول فضا تھی، اور وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو چکے تھے۔ وہ کچھ دن تو شہر میں رہے، کوئی بیمار ہے تو دیہات میں جاؤ، کسی کی خوشی تو جاؤ، غمی تو جاؤ۔ تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹے ہم سے بار بار کہ یہ سفر نہیں ہوتے، ہمیں آپ وہیں دیہات میں رہنے دو، ساری برادری وہیں ہے، ہم ان کی خوشی غمی میں بھی شریک ہوتے رہیں گے۔ آپ نے اگر رہنا ہے تو آپ شہر میں رہ لو، آتے رہنا، ہم سے ملتے رہنا۔ چنانچہ اس طرح بچے نے شہر رہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا کہ بھئی اب ہر طرح سے میں سیٹ تو ہو ہی چکا ہوں، تو مجھے شادی کروا لینی چاہیے۔
شہر کا ایک بڑا معزز گھرانہ تھا، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی خوبصورت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ اس نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، ماں باپ سے پوچھا، ماں باپ نے کہا کہ بیٹے زندگی آپ نے گزارنی ہے، جہاں آپ خوش ہوں گے ہم بھی وہیں خوش ہوں گے۔ لو جی، اس کی شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد یہ اپنی بیوی کو گھر لے کے آیا۔ بیوی کچھ عرصہ تو ماں باپ کو ملنے، اس کے ماں باپ کو ملنے دیہات میں جاتی رہی۔ پھر جب بچوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں تو آنا جانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ماں باپ اس بچے کو کہتے کہ آپ ہمارے پاس ہفتے میں ایک دفعہ آ جایا کرو۔ یہ ایک دفعہ چلا جاتا ملنے۔ اب بندہ ہے، کئی دفعہ پلاننگ کرتا ہے کہ میں 2 گھنٹے میں آ جاؤں گا، اور 2 کی جگہ 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح ذرا دیر ہونی شروع ہوئی تو بیوی کو بھی برا لگا، وہ بھی پھر بولنا شروع ہو گئی، جیسے عورتوں کی ایک لینگویج ہوتی ہے، بس آپ تو جب چلے جاتے ہیں تو پچھلے تو آپ کے لیے نظر میں مر ہی جاتے ہیں، پیچھے تو کوئی ہوتا ہی نہیں، بس آپ جایا کریں تو وہیں ماں کے پاس بیٹھ جایا کریں، وہیں رہا کریں، یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ نوجوان بچہ شریف النفس تھا، سمجھاتا اپنی بیوی کو، وہ بھی امیر گھرانے کی تھی اور آگے سے بات کو بڑھا دیتی تھی، خواہ مخواہ کے آرگومنٹس آپس میں ہو جاتے، اور یہ ہر ہفتے کا مسئلہ۔ 1 دن 2 دن 2-4 سال گزرے تو اب جو ہے بیوی جو تھی وہ ماں باپ کے پاس جانے سے الرجک ہو گئی۔ جب یہ جانے لگتا تو وہ ہنگامہ کر دیتی، یہ پریشان کہ وہاں نہ جاؤں تو ماں باپ ناراض، اور اگر جاؤں تو یہاں بیوی ناراض۔ سوچتا تھا کہ میں کیسے اس مصیبت سے جان چھڑاؤں۔ اتنے میں اس کو سعودی عرب سے ایک جاب آفر آ گئی، بہت اٹریکٹیو پیکج تھا، فرنج بینیفٹس تھے۔ اس نے ماں باپ کو جا کر بتایا کہ مجھے تو سعودی عرب میں نوکری مل رہی ہے۔ ماں باپ بڑے خوش ہوئے، بیٹے ہمارا اللہ حافظ ہے، تم پاس دیس میں جاؤ گے، اللہ کا گھر دیکھو گے، اور بیٹے ہمارے لیے یہی خوشی کافی ہے۔ ماں باپ نے اجازت دے دی، یہ بیوی بچوں کو لے کر مکہ مکرمہ آ گیا۔ وہاں آنے کے بعد اس زمانے میں ٹیلی فون تو زیادہ ہوتے نہیں تھے، بس جو حج اور عمرے پہ لوگ آتے تھے انہی کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی یا کوئی چیز ایک دوسرے کو پہنچا دی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ بچہ شروع میں ان کے لیے خرچہ بھی بھیجتا رہا اور کبھی کبھی صحت خوشی کے پیغام بھی بھیجتا رہا، لیکن 13 سال یہ وہیں پر رہا اور اپنے والدین کی طرف واپس نہ آ سکا۔ نیک تھا، ہر سال حج کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حج کے دوسرے تیسرے دن یہ مطاف میں کھڑا ہے بیت اللہ کے سامنے، زارو قطار رو رہا ہے۔ کسی اللہ والے نے دیکھا، پوچھا نوجوان کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مجھے 13 سال ہو گئے ہیں، ہر دفعہ میں حج کرتا ہوں، لیکن حج کے 2-3 دن کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں، اور میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کون سی مجھ سے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ وہ اللہ والے تھے، بندے کی نبض پہچانتے تھے، انہوں نے 2-4 باتوں میں گیس کر لیا، فگر آؤٹ کر لیا کہ اس بچے نے 13 سال ماں باپ کو شکل ہی نہیں دکھائی، ان کے پاس گیا ہی نہیں، تو بوڑھے ماں باپ صاف ظاہر ہے کہ اس پر خفا ہوں گے۔ انہوں نے بات سمجھائی کہ بیٹے جاؤ، ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خیر خبر لو، پھر واپس آنا۔ خیر یہ بچہ آیا اور اس نے آ کر فوراً اپنی ٹکٹ بک کروا لی۔ بیوی نے کچھ آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی، مگر یہ نوجوان سیریس تھا، اس نے بھی اس کو شیر کی آنکھیں دکھائیں۔ جب بیوی نے دیکھا کہ یہ بہت سیریس نظر آتا ہے تو چپکے سے ڈر کے مارے بھیگی بلی بن کے بیٹھ گئی۔ خیر اس نے تیاری کی، یہ واپس اپنے ملک آیا۔ اب جب اپنے گاؤں کے قریب پہنچا تو اس نوجوان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ماں باپ اس وقت زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ کی سال میں 13 سال گئے ہوئے ہو گئے تھے۔ اس کو ایک 9-10 سال کا لڑکا ملا گاؤں کا، اس نے اس سے پوچھا کہ وہ فلاں بوڑھے میاں بڑے میاں کا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا جی وہ بڑے میاں تو 6 مہینے ہوئے فوت ہو گئے، البتہ وہ بوڑھی عورت ابھی زندہ ہے، گھر میں ہے اور بڑی بیمار ہے، اور میں نے سنا کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو کوئی سعودی عرب گیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا نامعقول بیٹا ہے جو اپنی ماں باپ کی خبر ہی نہیں لیتا۔ اس بچے کو کیا پتا تھا کہ وہ اسی نوجوان سے بات کر رہا ہے۔ بچہ تو بات کر کے چلا گیا، لیکن اس نوجوان کے دلوں کے تار کو چھیڑ گیا۔ اب اس کو احساس ہوا، اوہو والد دنیا سے چلے گئے، میں نے آخری وقت میں ان کی شکل ہی نہ دیکھی، اب تو امی مجھ سے ناراض ہوگی،
اور امی تو میرا چہرہ ہی نہیں دیکھے گی، امی تو مجھے گھر سے ہی نکال دے گی، بات ہی نہیں کرے گی میرے ساتھ۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں امی کو کیسے مناؤں گا، مغموم دل ہے، گھر کی طرف جا رہا ہے۔ بالآخر اس نے جب گھر کے دروازے پر پہنچ کر دیکھا تو دروازہ کھلا تھا، کواڑ ملے ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں چارپائی کے اوپر اس کی بوڑھی بیمار والدہ لیٹی ہوئی ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھیں، وہ چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ کہیں امی سو نہ رہی ہو، تو میں پہلے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب جاتا ہوں، کیونکہ اس کی والدہ جو تھی اس کے بارے میں اس کو پتا تھا کہ اس کی بینائی چلی گئی، اس کی آنکھوں پہ موتیا آ گیا، بڑھاپے میں جو آ جاتا ہے عام طور پر۔ تو یہ اس کو پتا تھا کہ میری والدہ کی بینائی کام نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے قریب ہوا، دبے پاؤں جب بالکل قریب پہنچا کہ بھئی امی سوئی ہوئی ہے یا جاگ رہی ہے، تو یہ حیران ہوا کہ اس کی والدہ اس وقت ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور کچھ لفظ کہہ رہی تھی، گویا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اب بیٹا یہ سوچتا ہے کہ ماں بات نہیں کرے گی، مجھے گھر سے نکال دے گی، میری شکل نہیں دیکھے گی، اور ادھر ماں کا دل دیکھو کہ اس بڑھاپے میں اور بیماری میں چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے اور وہ دعا مانگ رہی ہے۔ تو بچے نے جب قریب ہو کر سنا تو ماں یہ الفاظ کہہ رہی تھی، اللہ میرا خامد دنیا سے چلا گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرا محرم ہے، اللہ اسے بخیریت واپس پہنچا دینا، تاکہ اگر میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی میرا محرم موجود۔ ماں یہ دعائیں مانگ رہی ہے اور بیٹا سمجھتے ہے کہ ماں مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ ماں کے جب الفاظ اس نے سنے کہ امی کہہ رہی ہے اللہ میرا خامد تو فوت ہو گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بخیریت اس کو واپس پہنچانا تاکہ جب میری موت کا وقت آئے مجھے بھی قبر میں اتارنے والا کوئی میرا محرم موجود۔ اس نے فوراً کہا امی میں آ گیا ہوں۔ تو ماں چونک اٹھی، آواز سنتے ہی میرے بیٹے آ گئے، جی امی میں آ گیا ہوں۔ ماں کہنے لگی بیٹے ذرا قریب ہو جانا، میں تمہاری شکل تو دیکھ نہیں سکتی، مجھے اپنا بوسہ لینے دو، مجھے اپنے جسم کی خوشبو سونگنے دو۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ خیر یہ بچہ 2-4 دن وہاں رہا، اللہ کی شان کے ماں بیمار تھی، چند دنوں میں فوت ہو گئی۔ اس نے اپنی والدہ کو دفنایا، کفنایا اور اس ذمہ داری سے فارغ ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ واپس مکہ مکرمہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اگلے سال جب حج کا موقع آیا اس نے حج کی، حج کے دوسرے دن پھر خواب دیکھا، جس شخص کو دیکھتا تھا اس نے دیکھا کہ وہی ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے اللہ نے تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا اور تیرے پچھلے 13 حجوں کو بھی قبول کر لیا۔ جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ رب العزت بندے کے عملوں کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ رحمتوں کا معاملہ کرتے ہیں، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ گھروں میں نہ آپس میں الجھیں، نہ ماں باپ کی بے قدری کریں، ماں باپ شفقتوں والا معاملہ کریں، اولاد خدمت کا معاملہ کرے، سب محبت پیار کے ساتھ رہیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں، یہ فساد ہے، اور واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بن کر اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔